کیا آپ نے کبھی رات کو آسمان کی طرف دیکھا ہے؟ وہ چمکتے ستارے، چاند کی خاموشی اور سورج کی طاقتور روشنی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم جس زمین پر رہتے ہیں وہ ایک بہت بڑے سسٹم کا حصہ ہے؟ تو اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم چلیں گے ایسے ہی ایک زبردست سسٹم کے سفر پر، جہاں سورج سے لے کر چاند، ستاروں، سیاروں، کشش ثقل اور کہکشاؤں تک۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ سیاروں کو انگلش میں پلانٹس کہتے ہیں اور کہکشاؤں کو گلیکسیز کہتے ہیں، اور کشش ثقل یعنی کسی چیز کو اپنی طرف کھینچنے والی طاقت کو گریوٹی کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، سورج ہمارا سب سے قریبی ستارہ ہے۔ غور کرے، ستارہ ہے، سیارہ نہیں۔ یہ ایک گرم گیسی گولا ہے جو ہائیڈروجن کو ہیلیم میں تبدیل کرتا ہے اور اس عمل میں وہ توانائی پیدا کرتا ہے جس سے روشنی اور گرمی نکلتی ہے۔ یہ توانائی زمین تک روشنی، گرمی اور زندگی کی شکل میں پہنچتی ہے۔ سورج کی روشنی زمین تک پہنچنے میں 8 منٹ 20 سیکنڈ لیتی ہے، اور یہ سورج اتنا بڑا ہے کہ اس میں ہماری اس دنیا جیسی 13 لاکھ دنیایں آ سکتی ہیں، اور سورج کی گریوٹی اتنی طاقتور ہے کہ وہ زمین سمیت تمام پلانٹس کو اپنی طرف کھینچے رکھتی ہے۔ اسی لیے ہمارے اس سورج کے گرد 8 بڑے بڑے سیارے گھوم رہے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے مرکری، یہ سورج کے سب سے قریب ہے۔ نمبر 2 وینس، اس کو زمین کا جڑواں کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 ارتھ یعنی زمین، ہمارا گھر، واحد پلانٹ جہاں زندگی موجود ہے۔ اس کا ماحول پانی اور کشش ثقل مل کر زندگی کے لیے ایک سازگار ماحول بناتی ہیں۔ اگر زمین سورج کے قریب ہو تو ہم جل جائیں گے، اور اگر زیادہ دور ہو تو ہم جم جائیں گے۔ نمبر 4 مارس، ریڈ پلانٹ، یہاں پانی کی برف موجود ہے اور سائنٹسٹ کو امید ہے کہ یہاں زندگی کے آثار مل سکتے ہیں۔ نمبر 5 جوپیٹر، سب سے بڑا سیارہ، اس پر 70 سے زیادہ چاند ہیں۔ یہ سیارہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں ہماری دنیا جیسی 1300 زمینیں سما سکتی ہیں۔ نمبر 6 سٹرن، اس کے خوبصورت رنگ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ برف، پتھروں اور گرد سے بنے ہیں۔ نمبر 7 یورینس، یہ ایک برفانی سیارہ ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ایک طرف بہت زیادہ جھکا ہوا ہے، جیسے لیٹ گیا ہو۔ اس کا گھومنے کا زاویہ 90 ڈگری کے قریب ہے۔ نمبر 8 نیپچون، سب سے دور سیارہ، یہاں شدید ہوائیں چلتی ہیں جو 2000 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی زیادہ رفتار رکھتی ہیں۔ یہ تو تھا ہمارا سولر سسٹم، جہاں سورج کے گرد 8 پلانٹ گھوم رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں چاند کی، جو ہمارے زمین کے گرد چکر لگاتا ہے۔ یہ زمین سے تقریباً 3,84,000 کلومیٹر دور ہے۔ چاند کی کشش کی وجہ سے زمین کے سمندروں میں پانی اوپر نیچے ہوتا ہے، یعنی جب چاند زمین کے قریب ہوتا ہے تو اس کی کشش سمندر کے پانی کو اپنی طرف کھینچتی ہے، جس کی وجہ سے پانی اوپر آ جاتا ہے۔ جب چاند دور ہوتا ہے تو پانی نیچے ہو جاتا ہے۔ اسی چاند کی روشنی نے انسان کے تخیل کو ہمیشہ روشن کیا، شاعری سے لے کر سائنسی مشن تک۔ 1969 میں امریکی خلاباز نیل آرمسٹرانگ چاند پر قدم رکھنے والا پہلا انسان بنا۔ اس وقت سے اب تک کئی ممالک چاند کی سطح، چٹانوں اور ماحول پر کئی تحقیقاتی مشن بھیج چکے ہیں۔ بات کریں ستاروں پر، تو جب ہم رات کو آسمان میں چمکتے ستارے دیکھتے ہیں تو وہ سب سورج جیسے ستارے ہوتے ہیں، لیکن بہت دور۔ کچھ ستارے ہمارے اس سورج سے بھی 1000 گنا بڑے ہوتے ہیں، اور کچھ بہت چھوٹے بھی، اور یہ ستارے گیسوں کے بڑے بڑے گولے ہوتے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ستارے بھی جیتے اور مرتے ہیں، جس طرح ہم انسان جیتے اور مرتے ہیں۔ کچھ بڑے ستارے جب مرنے لگتے ہیں تو ایک زوردار دھماکے سے پھٹتے ہیں، یہ دھماکہ سپر نووا کہلاتا ہے۔ اس کے بعد وہ یا تو ایک بلیک ہول بن جاتے ہیں جو ہر چیز کو نگل لیتا ہے، یا نیوٹرون سٹار بن جاتے ہیں جو بہت چھوٹا مگر بہت بھاری ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کائنات کے عظیم شہر گلیکسیز کی، یعنی کہکشاؤں کی۔ دراصل گلیکسی اربوں ستاروں اور سیاروں، بلیک ہولز، گرد، گیس پر مشتمل ایک دیو ہیکل نظام ہوتا ہے۔ ہماری گلیکسی کا نام ملکی وے ہے، جس میں سورج ایک عام سا ستارہ ہے۔ کائنات میں ایسے اندازاً 200 خرب گلیکسیز ہیں۔ ہر گلیکسی اپنی گریوٹی کے بل بوتے پر گھوم رہی ہے۔ ان کے درمیان سپیس کا فاصلہ لاکھوں لائٹ ایئر پر محیط ہے۔ گریوٹی کائنات کی نظر نہ آنے والی وہ طاقت ہے جو ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ سورج کی کشش زمین کو اپنے گرد گھومنے پر مجبور کرتی ہے، زمین کی کشش ہمیں زمین پر رکھتی ہے، اور چاند کی کشش سمندر کے پانی کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ مشہور سائنٹسٹ نیوٹن نے پہلی بار سیب کے گرنے سے اس طاقت کو سمجھا، اور آئنسٹائن نے گریوٹی کو زمان و مکان کا جھکاؤ کہا۔ گریوٹی ہی کائنات کو ایک سسٹم میں باندھے ہوئے ہیں، اگر یہ نہ ہوتی تو سیارے ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے۔ انسان اب زمین سے نکل کر سپیس میں قدم رکھ رہا ہے۔ ناسا، سپیس ایکس، چائنا اور کئی ممالک خلا میں سیاروں کی تلاش میں مشن بھیج رہے ہیں۔ مارس پر رہنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور چاند پر بیس بنانے کے منصوبے زیر غور ہیں۔ خلائی دوربینیں جیسے ہبل اور جیمس ویب دور دور کی کہکشاؤں کی تصویریں ہمیں زمین پر بیٹھے دکھا رہی ہیں۔ بلیک ہول اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ وہاں سے روشنی بھی واپس نہیں آ سکتی۔ ہماری کہکشاؤں میں سورج جیسے اربوں ستارے ہیں۔ جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ صرف خوبصورتی نہیں بلکہ ایک یاد دہانی ہے کہ ہم ایک بہت عظیم اور منظم سسٹم کا حصہ ہیں۔ سولر سسٹم، کائنات، ستارے، سیارے، کہکشاؤں، سب کچھ ایک خاص ترتیب سے چل رہے ہیں۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کے پیچھے کوئی نہ کوئی زبردست
علم اور قدرت موجود ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم زمین کو بچائیں، ہر قسم کے علم کو سیکھیں اور خود کو اس عظیم کائنات کا باشعور انسان بنائیں۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی سفر اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا پسندیدہ سیارہ کون سا ہے اور آپ اسپیس میں کہاں جانا چاہیں گے۔